والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہر القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف وائمة الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ انبیاء میں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے نسل ابراہیم میں امام بنائے جو ہمارے امر کے ذریعہ سے مسلسل ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیوں کو انجام دینا، نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں۔ خدا کے اوپر انسانوں کا یہ حق ہے۔ خداوند عظیم نے کچھ حقوق اپنی ذات پر انسانوں کے قبول کیے ہیں کہ آپ کا مجھ پہ یہ حق ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میں نے جو چیز بھی جاندار دنیا میں خلق کی ہے اس کا رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ خدا اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پر، حق کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ آپ کا مجھ پہ یہ حق ہے۔ ایک حق جو خداوند عظیم کے اوپر انسانوں کا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا ہے خدا کی طرف سے، چونکہ ہمارے لیے راستہ خدا نے قرار دیا ہے۔ کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صراط مستقیم پہ چلنا۔ میں نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں۔ یہ مختصر ترین راستہ ہے جو انسان کی فطرت سے شروع ہوتا ہے اور خدا تک پہنچاتا ہے۔ اس صراط کو خدا نے صراط مستقیم کہا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں۔ یہ بھی خدا کی ذمہ داری تھی کہ جب اس نے ہمیں کہا، ہم سے مطالبہ کیا کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں، تو ہمارا یہ حق ہے خدا پہ کہ خداوندہ تو کچھ ایسی ہستیوں کو میرے لیے مقرر فرما کہ جن کے راستے پہ چل کے مجھے یقین ہو کہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ یہ حق ہے انسانوں کا خداوند عظیم پر۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک خدا اس حق کو ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن ہم سوال کر سکتے ہیں، وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں بار الہ تو نے ہمارے لیے راستہ معین کیا تھا لیکن رہنما معین نہیں کیا تھا۔ میں اگر گمراہ ہوا ہوں تو راستہ تو بول نہیں سکتا جو مجھے بتاتا کہ میں وہ راہ حق ہوں جس کو خدا نے قرار دیا ہے۔ راستہ نہیں بولتا ہے، جیسے قرآن کریم نہیں بولتا ہے۔ قرآن کریم تو کتاب ہے خدا نے نازل کر دی۔ خدا کہتا ہے میں نے ہدایت کو اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن بول کر کے نہیں کہتا
کہ وہ ہدایت جو خدا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، نہ، یہ تو سمجھنے والوں نے سمجھنا ہے کہ اس قرآن میں جو خدا نے ہدایت بیان کی ہے مجھے وہ کیسے حاصل کرنی چاہیے قرآن کریم سے۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن کریم ایک کتاب خدا نے دے دی، انسانوں کے حوالے کر دی کہ یہ میری کتاب ہے، یہ آپ کے حوالے ہے، جیسا چاہیں اس سے استفادہ کریں، تم صحیح حق پہ پہنچ جاؤ گے۔ نہیں نہیں، خداوند عظیم نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنایا ہے، لیکن ہدایت کافی قرار نہیں دیا قرآن کو۔ خدا نے ہدایت کافی ہوتی تو آج مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں میں اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہدایت کافی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو ہدایت الہی بتا سکے، جو قرآن میں قرار دی ہے خدا بندہ سے۔ فہم قرآن رکھنے والا ہونا چاہیے، نہ ایسا فہم جس میں انسان کہے کہ میں یہ سمجھا ہوں۔ یہ بالکل عقل کی بات ہے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے تو کوئی مفسر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں جو سمجھا ہوں مجھے یقین ہے یہ وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ کوئی مفسر آپ کو قرآن کریم کا ایسا نہیں ملے گا، لیکن خدا کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے خداوند عظیم پر کہ خداوندہ تو نے اگر کتاب ہدایت بھیجی ہے تو ایسے ہادی اور رہنما بھیج جو قرآن کو ویسے بیان کرے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو نے چاہا ہے قرآن کریم میں، جیسی ہدایت تو نے بیان کی ہے قرآن میں وہ ہمیں ہدایت بیان کر سکے، ایسا ہادی چاہیے ہمیں۔ اور یہ عقل کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ سورہ یونس میں خداوند عظیم نے سوال کی صورت میں ایک بات سامنے رکھی ہے اوکالائے عالم کے، تاکہ صاحبان عقل اس پہ غور کریں۔ سوال کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی حقیقتیں خدا نے بصورت سوال پیش کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون، پیغمبر ذرا سوال تو کریں ان لوگوں سے، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا اسی طرح سے سورہ یونس میں فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی بل یہدی علیہ، وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا اس کے پیچھے جانا چاہیے جو حق کی ہدایت کر نہیں سکتا، خود محتاج ہدایت ہے؟ جو شخص محتاج ہدایت ہے اس کو اپنا ہادی کیسے بنا سکتے؟ خدا سوال کی صورت میں اسے پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہادی کا معاملہ اتنا واضح ہے کہ قرآن کریم صاحبان عقل کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ مجھے کیسا ہادی بنانا چاہیے۔ اس واسطے تو سوال کر رہے ہیں افمن یہدی الی الحق، وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، ام من لا یہدی بل یہدی الیہ، یا اس کے پیچھے جو ہدایت کر نہیں سکتا بلکہ خود محتاج ہدایت ہے۔ وہ کلا کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو اپنا ہادی بنا لیں جسے راستہ معلوم نہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال ہے جو اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں، ایک صحرا بے آب ہو گیا، پانی نہیں ملتا، سایہ نہیں ملتا، بھوکا پیاسا، اگر انسان اس صحرا کو پار کرنا چاہے گا تو ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اس کو بغیر رہنما کے وہ صحرا پار نہیں کرنا۔ واضح ہے، ہر عقل مند یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اس صحرا میں مجھے رہنما چاہیے، بغیر رہنما کے میں اس صحرا سے پار نہیں کر جاتا ہوں، ہلاک ہو جاؤں گا اگر خود جاؤں گا۔ اب اسے رہنما پیش کیے جائے، کہا جائے یہ لائن میں رہنما ہے، یہ گائیڈ ہیں، یہ آپ ان سے خود انٹرویو کر لیں کہ آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو کس کی رہنمائی میں اس سفر کو طے کرنا چاہیے، آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ انسان جا کر کے ان سے سوال کرے، اس رہنما سے پہلے نمبر والے سے پوچھے کہ آپ بتائیے کہ تم اس صحرا کو جانتے ہو جس کے لیے میرے رہنما بننا چاہتے ہو،
تم اس صحرا کو جانتے ہو؟ وہ کہے کہ نہیں میں جانتا نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں تمہیں لے جانے کی، ممکن ہے پار لگا دو۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی میں بھٹکا بھی ہوں اس صحرا میں، کوشش کی ہے لیکن بھٹک گیا، نہیں جا سکا ہوں۔ آپ تیسرے سے پوچھیں گے آپ بتائیے آپ اس صحرا کو جانتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، کام کبھی کیا نہیں ہے، اب آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کوشش کر رہا ہوں، ممکن ہے پار لگ جائے۔ چوتھے سے جب پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ اس صحرا کو جانتے ہیں، وہ کہے کہ میں اس صحرا کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے آپ ہتھیلی کو جانتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا کام ہی یہی ہے۔ یا علی یا علی، عقل کیا کہتی ہے کہ آپ کس کو اپنا رہنما بنائیں گے؟ ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ بھی ہوئے، بھٹکے بھی صحیح، یہ کام کبھی کیا بھی نہیں ہے، اب کوشش کر دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے پار ہو جائے؟ یا اس کو رہنما بنائیں گے جو کہہ رہا ہے کہ میں تو کف 10 کی طرح پہچانتا ہوں اس صحرا کو، ہمارا آباء و اجداد کا کام ہی یہی ہے، ہم تو ہمیشہ پار لگاتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق، اور وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ اس کے پیچھے جو خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اتنا واضح مسئلہ ہے قرآن کریم میں، یہ مسئلہ کہ ہادی کسے بنانا ہے۔ بغیر ہادی کے کوئی شخص بھی صراط مستقیم پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، بغیر ہادی کے کوئی شخص بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ہادی چاہیے، کیسا ہادی ہونا چاہیے قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے رہنمائی کر دی، کہا او صاحبان عقل، او عقل والو، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم غور کر کے اپنے ہادی کا انتخاب کرنا۔ خبردار کسی کو ایسے کو ہادی نہ بنا لینا جو منبر پہ بیٹھ کر یہ اعتراف کرے کہ قد ولیتکم، میں تمہارا ولی بنایا گیا ہوں، ولست بخیرکم، تم سے بہتر نہیں ہوں، فَإِنِ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے آنا، اگر میں منحرف ہو جاؤں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہستی ہے جو پہلے دن منبر خلافت میں بیٹھ کر پہلا جملہ یہی بولتا ہے کہ میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں، اور علی سے پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ انسانوں کو ہادی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے خداوند عظیم پر۔ اگر وہ ہمیں ہادی نہ دے، ہادی کی پہچان نہ بتائے تو ہم خدا سے سوال کر سکتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، خداوند عظیم کو ہر کسی پر حجت بالغہ حاصل ہے، کسی کو خدا کے مقابل میں حجت حاصل نہیں ہے۔ کل خدا قیامت کے دن سوال کرے گا کیوں عمل نہیں کیا تم نے؟ بندہ کہے گا کہ ما علمت، خدا بندہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ میں جانتا نہیں تھا۔ خدا جواب میں کہے گا ہل لا تعلمت، اور تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ میں نے علم کا بندوبست کیا تھا تمہارے لیے۔ اگر اس نے بندوبست نہ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ بارے الہ، یہ کتاب اکیلی اگر میرے پاس ہو، اس کتاب سے میں کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کتاب میں ایک ایک آیت میں مفسرین نے 18 احتمال دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے یہ مراد ہو۔ ہر مفسر تو یہ کہہ رہا ہے خدا بندہ میرے لیے تو نے بندوبست کیا کیا ہے؟ خدا فرمائے گا میں نے سورہ فاطر میں صاف کہہ دیا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے ان بندوں کو جن کا استفاع میں نے خود کیا ہے۔ آپ پہ نہیں چھوڑا کہ آپ میری کتاب کے حوالے سے فیصلہ کریں، میں نے اپنی کتاب وراثت میں دی ہے،
وہ بھی تمہارے انتخاب شدہ نہیں، میرا انتخاب شدہ، وہ بھی انتخاب نہیں کیا ہے میں نے، استفا کیا ہے۔ استفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو خلق ہی پاک و پاکیزہ کیا ہے، علم عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے جنہیں میں نے ہادی بنایا ہے۔ اس لیے تو فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے نسل ابراہیم کو امام بنایا ہے، ہم نے بنایا یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اپنی مرضی اپنی فہم کی ہدایت نہیں ہے ان کی، بے امرنا خدا کہتا ہے ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا انہیں؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے۔ وہ ایمان لا کر کے ہمارے بندے نہیں بنے ہیں، متقی ایمان لا کر کے نہیں بنے ہیں۔ خدا کہتا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات، میں نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے کہ نیکیوں کو انجام دینے والے ہو، وَإِقَامَ الصَّلَاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہو، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہو۔ اگلی خصوصیت بیان کرتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمیشہ سے میرے عبادت گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے زندگی میں ایک لحظہ بھی عبادت خدا کے بغیر گزارا ہو وہ ہادی الہی نہیں بن سکتا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارا ہادی کیسا ہونا چاہیے، اور مزید وضاحت خداوند عظیم نے سورہ حمد میں ارشاد فرمائی اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بندے، مجھ سے تم نے جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے، سوال کرنے کا پورا طریقہ بیان کر دیا، کس طرح سے میری حمد کرنی ہے، کس طرح سے تعریفیں کرنی ہے، کس طرح سے اپنی عبودیت کا اعتراف کرنا۔ یہ دعا کا طریقہ ہے جو خدا ہمیں تعلیم دے رہا۔ مجھ سے مانگنا ہو اس طرح سے شروع کرنا ہے، پھر جب اپنی عبودیت کا اعتراف کر لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اعتراف جب کر لو اب مجھ سے طلب کرو اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ اب سوال کرے بندہ خدا سے، خداوندہ اس تیرے صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے تاکہ میں گمراہ نہ ہو سکوں؟ راستے بہت ہیں، شیطان نے بھی اعلان کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، خداوندہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، یہاں سے گمراہ کروں گا لوگوں کو۔ خداوندہ تیرا صراط مستقیم معصوم ہونا چاہیے تاکہ شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 3 خصوصیتیں بتا رہا ہوں، ان کے ذریعے سے صراط مستقیم کو پہچاننا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان ہستیوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، وہ ہستیاں جن پہ کبھی غضب نہ ہوا ہو، ولا الضالین، زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کتنا واضح کر دیا خداوند عظیم نے مسئلہ ہدایت، قرآن کریم میں خدا نے کھول کے بیان کیا، اس لیے کہ انسانوں سے تعلق تھا۔ خداوند عظیم کی یہ سنت ہے، خدا کہتا ہے کہ زمین پہ انسان بعد میں بھیجے ہیں، پہلے میں نے حجت الہیہ کا بندوبست کیا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، پہلے اعلان کیا۔ زمین پہ آدم آئے نہیں تھے، اعلان پہلے کیا ہے۔ معصوم اس لیے فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق وما الخلق و بعد الخلق، حجت الہی زمین پر مخلوق کے آنے سے پہلے بھی ہے، مخلوق جب تک رہے گی حجت الہی رہے گی، مخلوق چلی جائے گی حجت الہی باقی رہے گی زمین کے اوپر۔ یہ ہے، کسی کو خدا کے سامنے احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے۔ خدا کہتا میں نے حجت تمام کر دی۔ انہی ہستیوں میں سے یہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ جن اماموں کو خداوند عظیم نے ہمارے لیے امام قرار دیا ہے ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نسل ابراہیم ہے، ان کی فطرت پاکیزہ ہے، وہ کبھی بھی گمراہی کی حالت میں نہیں رہے، کوئی نہ موافق نہ مخالف، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ 12 امام جنہیں ہم نے مانا ہے زندگی میں کبھی بھی گمراہ رہے ہو،
کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ خداوند عظیم نے نام تک ان ہستیوں کے خود قرار دیے ہیں۔ معراج پہ پاک پیغمبر نے دیکھا کہ میں نے شب معراج عرش الہی پہ وہ نام مقدس لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ خدا نے فرمایا یہ تیری وحی کے منقطع ہونے کے بعد یہ تیرے جانشین بننے والے ہیں میرے نبی۔ ایک ایک نام خداوند عظیم نے وہاں پہ دیکھا ہے۔ انوار طیبہ دیکھے پاک پیغمبر نے، اور وہاں پہ پاک پیغمبر نے ایک ایک نام پھر جابر کو بیان کیا۔ جابر شب معراج خداوند عظیم نے مجھے بتائے ہیں جو میرے جانشین ہیں، میرے بعد امام بننے والے ہیں، جو دین کو بقا دینے والے ہیں۔ جابر، یہ جو میرا بیٹا حسین جو میری گود میں بیٹھا ہے، اس کا بیٹا ایک علی ہوگا۔ جابر، علی وہ ہستی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، صفیں لگی ہوں گی، خدا کی طرف سے یہ آواز آئے گی، ینادی منادن من بطنان العرش۔ لفظ یہ ہے حدیث کے، یہ کسی فرشتے کی آواز نہیں، اس لیے کہ عرش کے اندر سے کہا گیا ہے۔ ینادی منادن من بطنان العرش، عرش کے اندر سے منادی آواز دے گا، اینا سید العابدین۔ جب منادی آواز دے گا سید العابدین کیا ہے تو میرے حسین کا بیٹا علی صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکلے گا۔ جابر اس علی کا بیٹا محمد ہوگا، ستب کا۔ جابر تو زندہ رہے گا، وتلقا، تو اس سے ملاقات کرے گا۔ جابر انہو باکر العلوم، وہ علوم کو شک کرنے والا ہے۔ فقرہ من سلام، جابر میری طرف سے اس کو سلام کہنا کہ پیغمبر تمہیں سلام کہنا۔ یعنی پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ نام خدا نے رکھے ہیں، لقب تک خداوند عظیم نے قرار دیا، کہا انہو باکر فی التورات، میرے اس بیٹے کا نام، یہ لقب باکر تورات میں خداوند عظیم نے لکھا ہے۔ باکر وہ علم انبیاء کو شک کرنے والا ہوگا، علم کی اپنی حقیقتوں کو شک کر کے دنیا کے سامنے بیان کرے گا۔ حافظ ابن حجر تک مکی، ابن حجر سوائق مرقہ میں سب نے اعتراف کیا ہے کہ انہو باکر العلوم، یہ ہستی وہ ہے جو علم کو شک کرنے والی تھی۔ ائمہ طاہرین میں سے یہ پہلی ہستی ہے جسے موقع ملا کھل کر علوم آل محمد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، یہ پہلی ہستی ہے ائمہ طاہرین۔ مولا امیر اپنے خطبات اور علوم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، لیکن اس طرح سے فقہ کو بیان نہیں کر سکے، اس طرح حقائق کو بیان نہیں کر سکے، اس لیے کہ لوگ ابھی آمادہ نہیں تھے ان حقائق کو برداشت کرنے کے لیے۔ مولا امیر کے دور میں ابھی لوگ آمادہ نہیں تھے۔ جب علوم نے ترقی کی، آپ کے دور تک لوگ اس قابل ہو چکے تھے کہ علوم کی حقیقتوں کو برداشت کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود جابر جوفی بیان کرتے ہیں کہ مجھے 5ویں اور 6ٹھے امام نے 50,000 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور مجھے ارشاد فرمایا جابر یہ کسی کو بیان نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی حقیقتیں جسے جابر کو کہا وہ برداشت کر گئے، لیکن جابر یہ کسی کو برداشت نہ ہوگی، لہذا بیان نہ کرنا۔ جابر جوفی نے کثرت سے وہ احادیث جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، مولا نے ارشاد فرمائی تھی جب صادق علیہ السلام نے، جابر بیان نہ کر سکا دنیا کو۔ 2 جابر ہیں جو دونوں کا تعلق حضرت سے ہے۔ پہلی حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری، صحابی بزرگ پیغمبر اکرم، اس کو حضرت نے ارشاد فرمایا جابر میرا سلام کہنا میرے اس بیٹے کو۔ جابر کی حالت یہی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کہتا تھا این الباقر، این الباقر، وہ ہستی کب مجھے ملے گی میں جس کی امانت پیغمبر سے اٹھا کے پھر رہا۔ اور جس دن حضرت کو دیکھا جابر نے کھڑا ہو گیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام گرامی ذکر کیا، بابا کا نام ذکر کیا، جد کا نام ذکر کیا۔ جابر نے کہا ذرا مجھے چل کر دکھائیے۔ حضرت چل کر کے گئے۔ جابر نے کہا واپس تشریف لائیے۔ واپس آئے،
جب دیکھا نہ چلتے ہوئے کہتا ہے خدا کی قسم شمائل رسول اللہ بے عین ہی رسول لگتے ہیں جب چلتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ ائمہ طاہرین میں سے آپ کو بہت زیادہ مشکوک، پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا تھا شمائلہ شمائلی. جابر وہ ہستی جس سے ملاقات کرو گے نا اس کا نام بھی میرے نام والا ہے، اور بالکل شمائل اور شکل و صورت چال ڈھال سب میرے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ جابر نے جب کہا کہ ایک مرتبہ چل کے مجھے دکھائیے نا، آپ چلے، بچپنا بالکل چلے، کہا ایک مرتبہ واپس آئی، کہتا ہے خدا کی قسم شمائل شمائل رسول اللہ، یہ وہی رسول کے شمائل ہے. پیشانی کا بوسہ دیا، عرض کیا کہ آپ کے جد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ سے جب ملاقات ہو تو آپ کو آپ کے جد کا سلام عرض کروں. آپ نے جابر کو دعا دی. اس کے بعد جابر اکثر آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، آپ کی مجلس علم قائم ہوتی تھی. عبداللہ ابن عطا مدینہ کا بہت بڑا عالم تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو عالم، بڑا عالم نہیں دیکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی ہستیوں کو آپ کے حضور میں دیکھا، حتی رأیت حکم ابن عیینہ، میں نے آپ کے سامنے حکم ابن عیینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے چھوٹا سا شاگرد اپنے عظیم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. یہ حالت تھی فقہا اور علماء کی آپ کے حضور میں. قتادہ ابن دعامہ بصری اس دور کا بڑا عالم اہل سنت کا بیان کرتے ہیں. قتادہ نے جب حضرت کا اسم گرامی سنا، مدینے آتا ہے، ابو حمزہ سمالی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتا ہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں محمد ابن علی ابن حسین سے، کہاں پہ مل سکتا ہوں؟ ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ ابھی ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت داخل ہوئے مسجد نبوی میں. اطراف میں بہت سے لوگ، کچھ خراسان سے آئے ہوئے تھے، کچھ ساتھ تھے، سب کے سب آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے. آپ مسجد میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، لوگ مسائل پوچھتے رہے. ایک مرتبہ قتادہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے پوچھا کہ من انت، کہاں سے ہو، کون ہو؟ قتادہ نے عرض کیا انا قتادہ ابن دعامہ البصری، میں ہوں قتادہ ابن دعامہ بصری. آپ نے ارشاد فرمایا فقیہ آل البصرہ، کیا بصرہ کا فقیہ تو قتادہ ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق خلقا فجعلہم حججہ فی بریتہ واوتادا فی ارضہ ونجباء فی علمہ. قتادہ خداوند عظیم نے کچھ خاص ہستیوں کو خلق کیا ہے، جسے زمین میں اپنی حجت قرار دیا ہے، جسے اپنے علم کے لیے منتخب منزل قرار دیا ہے، جسے زمین کے لیے میخے قرار دیا ہے کہ بقاء زمین ان کے وجود کی وجہ سے. قتادہ نے سر جھکا لیا، فسکت طویلا، بڑی دیر تک قتادہ خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد سر اٹھا کر کے ایک جملہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مسترب قلبی عند احد من الفقہا، میں بڑے بڑے فقہا کے پاس حاضر ہوا ہوں، حضرت ابن عباس کے پاس بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن کسی کے سامنے جا کر دل میں اتنی ہیبت پیدا نہیں ہوئی جتنی آپ کے حضور میں پیدا ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتادہ تو جانتا نہیں ہے، این انت، تو کہاں پہ بیٹھا ہے، تجھے علم نہیں ہے. انت بین ید بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تم اس جگہ پہ ہو جسے خدا نے اپنا گھر قرار دیا ہے. یہ وہ گھر ہے جو ذکر خدا کو بلند کرنے کا باعث بنتا ہے. آپ نے حقیقت امامت بتائی ہے قتادہ کو. قتادہ ہم وہ ہیں جنہیں قرآن میں سورہ نور میں فرمایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ بیوت خدا ہیں جس کو خداوند عظیم نے بلند ہونے کا اذن عطا کر دیا ہے. وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں خدا کا مسلسل ذکر کیا جاتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ، صبح و شب اس گھروں میں ایسے مرد ہیں جو تسبیح خدا کرتے رہتے ہیں.
یہ ہے امامت کی حقیقت۔ حضرت ائمہ طاہرین میں سے عجیب اتفاق ہے، ولادت مبارک 57 ہجری میں ہوئی، شہادت جب ہوئی تو آپ 57 سال کے تھے، ولادت کا سال 57 ہجری، عمر مبارک بھی آپ کی 57 سال تھی اس دنیا میں، وظیفہ امامت آپ نے 19 سال ادا کیا۔ چوتھے امام نے بہت زحمتیں اٹھائیں اس ماحول کو مناسب کرنے کے لیے کہ آل محمد وہاں پہ کچھ کہہ سکے، ورنہ مکہ اور مدینہ تک جو ماحول بن گیا تھا، اہل بیت کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبنا اہل البیت، پورے مکہ اور مدینہ میں 20 بندے نہیں ملتے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہ منظر تھا عالم اسلام کا، مرکز عالم اسلام مدینہ پیغمبر، مکہ، دونوں شہروں کو ملا کر فرماتے ہیں صرف 20 بندے تلاش کرنا چاہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس ماحول میں آ کر کے چوتھے امام نے شروع کیا اہل بیت کا تعارف کروانا لوگوں کو۔ حال یہ ہو گیا 5ویں امام کے دور تک مسجد نبوی میں 4000 افراد بیٹھتے تھے جو امام سے حدیث لکھنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ مجاہدہ ہے ائمہ طاہرین کا، ان ہستیوں نے اس طرح سے اس کائنات کو بدلا ہے، راہ خدا کو باقی رکھا ہے۔ ورنہ بنو امیہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین الہی ختم ہو جائے، حقیقت دین الہی دنیا میں باقی نہ رہے، بنو امیہ یہ چاہتے تھے۔ ائمہ طاہرین نے اپنی جانوں کی قربانی دی صرف اس لیے کہ یہ دین خدا دنیا میں باقی رہ جائے۔ نہ صرف باقی رہا بلکہ اپنی حقیقتوں کے ساتھ، اپنے علوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پوری طرح یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے دنیا میں۔ ائمہ طاہرین اس طرح سے تھے، لہذا آپ کی امامت کے دور میں باوجود اس کے کہ بنو امیہ کے ظالم ترین افراد، آپ ہشام ابن عبد الملک کے دور تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، 114 ہجری تک آپ کا دور امامت ہے جو 95 ہجری سے شروع ہوا۔ 97 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، 3 سال عمر تھی جب آپ کربلا کے واقعہ کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور پھر 33 سال اپنے بابا کے زیر سایہ، 34 سال لگ بھگ اپنے بابا کے زیر سایہ رہے۔ اور ادب دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ امام اس وقت امام نہیں بنتا جب اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں، جب منصب سنبھالتے ہیں، نہ، دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں خدا امام بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ ساری خصوصیات جو ذات امام میں ہیں وہ تب سے ہوتی ہیں جب عالم نورانیت میں آپ کو خلق کیا گیا تھا۔ یوں نہیں ہے کہ جب منصب امامت سنبھالتے ہیں یکدم علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، علم امامت، نہ، خدا بنا کر بھیجتا ہے۔ پاک پیغمبر نے کیا فرمایا تھا شہزادوں کے بارے میں؟ ابنائی حازان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بعد میں امام بننے والے، فرمایا یہ امام ہیں۔ امام جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ جو خاص امام کے لیے خداوند عظیم نے بندوبست فرمایا ہے وہ اس طرح تشریف لاتے ہیں، علی راحتہ، دونوں ہتھیلیوں کے بل زمین پر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے سجدہ بارگاہ خدا میں انجام دیتے ہیں۔ امام کا تو دنیا میں آنا اس طرح سے کہ سجدہ خدا کرتے ہیں، اس کے بعد شہادت دیتے ہیں خداوند عظیم کی وحدانیت کی، پاک پیغمبر کی رسالت کی۔ امام اصل تو اگر وہ امام نہیں ہے تو یہ ساری خصوصیات کیوں حاصل ہوتی ہیں؟ لہذا امام ہر حال میں امام ہے۔ ہاں، جس وقت آپ کے بابا دنیا سے جاتے ہیں تو بالفعل منصب امامت آپ سنبھال لیتے ہیں، یعنی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ ساری حقیقتیں وہ حاصل ہیں۔ امام جو ہے وہ آپ معجزات دیکھیں ائمہ طاہرین کے کہ جب منصب امامت پہ نہیں ہیں تب بھی وہ معجزات اسی طرح اظہار کرتے ہیں جیسے دور امامت میں کیا کرتے ہیں۔ یہ جو عبد الملک ابن مروان کے دور میں پیش آیا تھا، یہ اسلامی سکے کے حوالے سے مسئلہ، اس میں
روم کا سکہ چونکہ مملکت اسلامی میں چلتا تھا، عبد الملک کے دور تک روم کا سکہ چل رہا تھا، اور پھر انہوں نے مصر سے ایسی کرنسی چھاپی جس میں مسیحیت کی تبلیغ کی گئی تھی، اکانی میں ثلاثہ، اب ابن اور ماں، یہ تین، وہ جو ان کا ہے مثلث تثلیث، اس کی تبلیغ کی گئی تھی۔ جب اسے ترجمہ کر کے بتایا گیا، اس نے کہا ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسلامی حکومت میں اور عیسائی حکومت میں۔ قیصر روم نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ہماری کرنسی کو روکا تو ہم ایسی کرنسی چھاپیں گے جس میں نعوذ باللہ پاک پیغمبر کی توہین کی گئی ہوگی۔ پریشان ہو گیا، پیغام بھیجے گئے، یہ پریشان ہو گیا اور آمادہ ہو گیا کہ ہم جزیہ بہت سا دے کر کے ان کی کرنسی کو بھی قبول کرتے ہیں، جتنی شرائط پیش کر رہے ہیں ساری قبول کرتے ہیں، کوئی راہ حل نظر نہیں آ رہا۔ اس کو ایک شخص نے کہا راہ حل ہے، تم جان بوجھ کر کے ادھر جانا نہیں چاہتے۔ کہا کیا راہ حل ہے؟ کہا محمد ابن علی ابن حسین جو موجود ہے ان سے اس کا حل کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت کو بلایا گیا شام، تشریف لے گئے شام، اور پھر اسلامی سکہ کی بنیاد ڈالی آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں سکہ بنانے کا، مطمئن ہو جاؤ روم والوں میں یہ جرت نہیں ہے پاک پیغمبر کے حوالے سے ایک لفظ بھی کہنے کی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا آپ نے کہا کہ یہی سکہ بنے گا، اسلامی مملکت میں یہی چلے گا، ایک خاص ترتیب سے آپ نے وہ سکہ تیار کیا۔ یہ ایک بڑی مشکل تھی عالم اسلام کی جو آپ نے حل کی، حالانکہ وہ دور تو چوتھے امام کا دور تھا امامت کے لحاظ سے، لیکن یقیناً چوتھے امام نے خود بھیجا ہے آپ کو کہ جائیں تشریف لے جائیں اور اس مشکل کو حل کریں۔ اور 95 ہجری میں جب بابا کی شہادت ہو جاتی، اور ادب دیکھیں آپ، باوجود اس کے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، ادب دیکھیں ایک امام ہونے کے باوجود اپنے بابا کے لیے کتنا ادب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن چوتھے امام نے ارشاد فرمایا بنائی اوسانی ابھی، مجھے میرے باپ نے وصیت کی، پانچویں امام فرما رہے ہیں مجھے میرے باپ نے وصیت کی، یا بنیا لا تصحبن خمسن، بیٹا 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ بنانا، ان کے ساتھ کبھی راستے میں رفیق نہ بننا۔ جس طرح سے آپ نے سوال کیا، عجیب جملہ ہے، ادب دیکھیں۔ عرض کیا یا ابا نفسی لکل فدا من ہؤلاء الخمسہ، بابا میری جان آپ پہ قربان ہو، یہ 5 لوگ کون ہیں مجھے بیان کریں۔ یہ ایک امام معصوم اپنے باپ کے سامنے جو امام ہے اس طرح سے ادب سے پیش آ رہا ہے، بابا میری جان آپ پہ قربان ہو۔ آپ ارشاد فرمائیے بے عین ہی، یہ وصیت کی چوتھے امام نے 5ویں امام کو، 5ویں امام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی جسے خود چھٹے امام فرما رہے ہیں، ادبنی ابی بثلاث، میرے باپ نے مجھے ادب سکھایا 3 چیزوں کا۔ کہا بنیا، او میرا بیٹا، کبھی بھی فاسق کو اپنا دوست نہ بنانا۔ وہ وصیتیں بیان کی، میں صرف یہ ادب بیان کر رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین کس طرح سے ادب کرتے ہیں اپنے اس بزرگ باپ کا جسے خداوند عظیم نے یہ عظمت بخشی۔ 5ویں امام کو ہشام نے ایک مرتبہ شام بلایا، یہ شام بلایا تھا عبد الملک ابن مروان نے، اس میں اس کی ضرورت تھی، کہا کہ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ درہم جو ہے وہ تیاری پہ ہونے چاہیے، 3 لاکھ درہم راستے کا خرچہ، بڑی عزت و احترام سے 5ویں امام کو بلایا تھا جب عبد الملک نے بلایا۔ لیکن ہشام ظالم ترین خلیفہ بنو امیہ میں سے، بخیل ترین خلیفہ بنو امیہ میں سے، اس نے حضرت سے حسد کی بنا پر آپ کو شام بلایا۔ یہ روایت چھٹے امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے بابا کو ہشام نے شام بلایا دشمنی کی بنا پر، لہذا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ گیا۔ ہم جب شام پہنچے 3 دن تک ہمیں دربار میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی۔ مصلحت وقت کو دیکھے
کہ امام ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے کتنے مجبور ہو جاتے، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے، خدا بھی کوئی مجبور نہیں ہے۔ ان کافروں کے ہاتھوں جو کعبہ پہ بھی غالب آ جاتے ہیں اور بتوں کو وہاں پہ قرار دے دیتے، خدا مجبور نہیں ہے ان کے ہاتھوں۔ خدا اس دنیا کے نظام کو اس طرح چلانا چاہتا ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر خدا چاہے تو تم سب کو ہدایت کر دے، سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کے اختیار پہ چھوڑا ہے، راستہ میں نے دکھا دیا، آپ کا اختیار ہے، آپ راہ ہدایت پہ چلنا چاہیں تو چلیں، نہ چلنا چاہیں تمہاری مرضی کا عذاب دیا جائے گا۔ خدا اسی طرح مجبور نہیں ہے، امام بھی مجبور نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا نظام اس طرح تقاضا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن ہم انتظار کرتے رہے، تیسرے دن ہمیں دعوت دی گئی دربار میں داخل ہونے کی۔ ہم جب داخل ہوئے، بابا آگے تھے اور میں پیچھے چل رہا تھا، داخل ہوئے، دربار کا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، جوان تیر اندازی کے مقابلے کر رہے ہیں۔ جب ہشام نے ہمیں دیکھا تو میرے بابا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے، انہیں کرنے دیں۔ ہشام نے اصرار کیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ چاہتا تھا کہ آپ اس مقابلہ میں کامیاب نہ ہو تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ آل محمد کے مقام کو گھٹانا اس کا مقصد تھا، یہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو شرکت کرنی پڑے گی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب اس نے بہت اصرار کیا تو بابا اس جگہ پہ جا بیٹھے جہاں پہ لڑکے نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ کسی نے تیر کمان پکڑا دیا بابا کو، بابا نے پہلا تیر مارا، بالکل ہدف کے بیچ میں جا کے لگا، درمیان میں لگا تیر۔ بابا نے دوسرا تیر مارا، جس نے پہلے تیر کو چیرا وہیں لگا جہاں پہ پہلا لگا تھا۔ تیسرے تیر نے اس دوسرے کو چیرا اور وہیں لگا جہاں وہ دوسرا لگا تھا۔ 9 تیر مارے بابا نے، ہر تیر وہیں پہ لگتا رہا جہاں پہ پہلا تیر لگا تھا۔ ہشام نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بس کریے، تشریف لے آئیے۔ آپ تشریف لے گئے۔ ہشام نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بوڑھا ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، خدا کی قسم پورے عرب و عجم میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے، یہ تو بتائیے یہ آپ نے تیر اندازی سیکھی کہاں ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہم کمال کو سیکھا نہیں کرتے، نحنو نتوارث الکمال، ہم آل محمد کمال کو وراثت میں پایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا لنحن نتوارث الکمال، ہم کمال کو وراثت میں پایا کرتے ہیں۔ بڑی طویل گفتگو ہے ہشام کی آپ کے ساتھ۔ ہشام نے پوچھا یہ کیسی وراثت؟ السنا وانتم بنو عبد مناف، تم اور ہم بنی عبد مناف، بنی عبد مناف نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، ہم بنی عبد مناف، تم بھی ہو۔ تو پھر پوچھا یہ کیسی وراثت ہے جو آپ کو حاصل ہے اور ہمیں حاصل نہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ اختصنا من مکنون سرہ و خالص علمہ، خدا نے ہمیں اپنے خاص راز اور خالص علم کے ساتھ خصوصیت عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں بخشی ہے۔ خدا نے یہ ہمیں آل محمد کو یہ خصوصیت عطا کی۔ اور اس کے بعد واپسی کے سفر کے لیے بھی بڑی خوبصورت وہ مناظرہ ہے جو عیسائی عالم کے ساتھ آپ کا پیش آیا۔ پھر مدین میں آپ کی وہ گفتگو جو لوگوں مدین کے لوگوں کے ساتھ آپ کی پیش آئی تھی، بالکل جس طرح نبی ہوتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ منصب الہی کے حامل ہے۔ ائمہ طاہرین اس طرح سے خداوند عظیم نے دنیا کے لیے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس طرح سے سمجھے ہیں، نہیں، جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا یہ فرماتا ہے۔ ہمیں ویسا ہادی چاہیے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، ترجمان ہونا چاہیے خدا کی طرف سے
لہذا فرماتے ہیں پانچویں امام نے ایک ارشاد فرمایا کہ نحنو حجت اللہ و نحنو باب اللہ الذی یؤتی منہ، ہم ہیں حجت خدا، ہم ہیں خدا کا وہ دروازہ جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک شخص شام کا مدینہ رہتا تھا، آپ کے پاس اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں جو آپ کے پاس آتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کے کسی مقام کا قائل ہوں، میں تو آپ کے علم و ادب کی وجہ سے آپ کے پاس آتا ہوں، ورنہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بغض آپ سے رکھتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں خدا، رسول اور حاکم، جس کو اس نے امیر المؤمنین کہا، خدا اور رسول حاکم کی رضا اس میں ہے کہ آپ سے دشمنی رکھی جائے، لیکن صرف چونکہ آپ صاحب علم صاحب ادب ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ بہت نرمی سے اس سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا رات کو، آپ مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھ رہے، اس کی طرف سے قاصد آیا ان کے گھر کی طرف سے، آ کر کے عرض کیا کہ فلاں شامی جو آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا، اس نے رات کو یہ وصیت کی تھی کہ میں مرض موت میں ہوں، میں جب مر جاؤں تو محمد ابن علی کے پاس چلے جانا، میری طرف سے ان سے کہنا کہ میرے جنازے پہ نماز وہ پڑھیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم واپس جاؤ، میں آتا ہوں۔ آپ نے نماز مکمل کی، تاکیبات پڑھتے رہے، تاکیبات مکمل کی۔ سورج جب طلوع ہو گیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ ابھی اٹھ بیٹھے گا، اس کے پلانے کے لیے فلاں شربت کا بندوبست کیا۔ شربت تیار ہوا، اس کے بعد اپنے دست مبارک سے اسے بٹھایا، اٹھ بیٹھا، شربت پلایا۔ اس نے ایک جملہ کہا، اشہد انک حجت اللہ فی ارضہ و باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہے زمین میں اور وہ دروازہ خدا ہے جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا ابن رسول اللہ قد احدت نفسی و آینتہ، میں نے اپنی جان کو دیکھا ہے جو جسم سے نکل گئی تھی، یا ابن رسول اللہ۔ اسی اسنا میں نے سنا ینادی منادن، ایک منادی آواز دے رہا ہے کہ اس کی جسم کو، اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کرو، اس لیے کہ محمد ابن علی ہم سے یہ سوال کر رہا ہے۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا ابن رسول اللہ، میں نے خود دیکھا ہے کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی۔ منادی یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم سے محمد ابن علی نے یہ سوال کیا ہے، اس کا مطلب ہے آواز خود خداوند عظیم کی تھی۔ آپ کسی فرشتے سے نہیں سوال کر رہے، خدا سے سوال کیا۔ بار الہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جائے۔ لہذا وہ کہتا میں نے یہ آواز سنی کہ محمد ابن علی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اس کی روح کو لوٹایا جائے، لہذا فرشتوں اس کی جسم میں روح کو واپس کیا جائے۔ یا ابن رسول اللہ، جو آپ کے ذریعہ سے نہیں کسی اور ذریعہ سے خدا تک پہنچنا چاہے گا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دن ابو بصیر نے آ کر کے عرض کی، ابو بصیر تین تھے، ایک ابو بصیر اندھے تھے، آ کر کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ ورثہ رسول ہیں، آپ بھی موجود تھے، چھٹے امام بھی موجود تھے، دونوں کو خطاب کر کے کہا انتما ورثۃ رسول اللہ، آپ دونوں ہستیاں رسول خدا کی وارث ہیں۔ رسول خدا میں وہ سارے کمالات تھے جو انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ انبیاء مردوں کو زندہ کرتے تھے، رسول کر لیتے تھے۔ انبیاء حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، رسول خدا میں یہ کمال موجود تھے۔ یا ابن رسول اللہ،
अंतुम तुहयौन अल मौता व तुबरिउ अल अकमह वल अबरसा यब्न रसूलिल्लाह, आप भी इसी तरह से हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं। आपने इरशाद फरमाया अबू बसीर मेरे करीब आओ, करीब आए, अपना दस्ते मुबारक उसकी आंखों पे लगाया। अबू बसीर कहता है हाथ का लगना था, मेरी बिनाई वापस आ गई। उसके बाद एक सवाल किया, अबू बसीर इसी तरह रहना चाहते हो तो हिसाब दोगे जैसे आम लोग हिसाब देंगे, अगर साबिका हालत पे लौट जाओगे तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं तुम्हें। अबू बसीर ने अर्ज किया यब्न रसूलिल्लाह, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, मैं इस नजर को क्या करूंगा, आप जब जन्नत की जमानत दे रहे हैं मुझे और क्या चाहिए। इमाम वो होना चाहिए जो यहां तक के इमाम ना हो, वहां पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी इमाम की। इसलिए मौला ने इरशाद फरमाया या हारो हमदाना लतारिफुनी इंदल ममात व इंदल सिरात व इंदल हौज व इंदल मुकासमा। हार से हमदानी तू पहचानेगा, मौत के वक्त भी पहचानेगा, सिरात पे भी पहचानेगा, हौज पे भी पहचानेगा और मुकासमा पे भी पहचानेगा अली को। ये हस्तियां वो है। छठे इमाम ने किस तरह से अबू बसीर से इरशाद फरमाया था। अबू बसीर लय से मुरादी इरशाद फरमाया, जब अबू बसीर ने अपने पड़ोसी से, वाकया आपने यकीनन सुना हुआ होगा, अबू बसीर ने अपने पड़ोसी से कहा कि बहुत गुनाह कर लिए, बहुत माल जमा कर लिया, तौबा करो खुदावंद अज़ीम माफ। अर्ज किया यब्न रसूलिल्लाह आप जानते हैं, आपने इरशाद फरमाया अबू बसीर उसे कहना वो तौबा करे, मैं जाफर सादिक उसकी जन्नत की जमानत देता हूं। अबू बसीर वापस आए, लोग मिलने के लिए आए, वो भी आया। उसने पूछा अबू बसीर मेरा पैगाम दिया था। अबू बसीर ने कहा मेरे कहने से पहले उन्होंने खुद इरशाद फरमाया। अबू बसीर उन्होंने क्या कहा? कहा वो फरमा रहे थे कि अगर तुम तौबा करो मैं जाफर सादिक तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं। उसने कहा दोबारा बोले अबू बसीर। अबू बसीर ने फिर बोला, कहा वाकया जन्नत की जमानत खुद दी उन्होंने? कहा खुद दी। अबू बसीर कहता है चंद दिन के बाद मुझे पैगाम भेजा उस पड़ोसी ने कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरे घर रहो। कहा मैं उसके दरवाजे पे गया, दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। कहता अबू बसीर आपके साहिब ने फरमाया ना मैं तौबा करूं। अबू बसीर मैंने तौबा कर ली। तौबा के नतीजे में मेरे पास हत्ता पहनने का लिबास भी नहीं बचा। अबू बसीर एक लिबास मुझे दो मैं पहनूं, मैंने सब हक अदा कर दिया अपने माल में से, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लिबास तक नहीं है मेरे तन पे। अबू बसीर मुझे लिबास ला दो। अबू बसीर घर से लिबास लेकर के गए, उसे लिबास दिया, पहना। चंद दिन के बाद बीमार हो गया। अबू बसीर गया अयादत के लिए, देखा कि मराज मौत में है। लोग आ रहे थे, पूछते थे, चले जाते थे। अबू बसीर बैठा हुआ गश खा रहा था। एक मर्तबा गश के बाद जब होश में आया ना, मुझे देख करके कहता है कद वफाली साहिबों का या अबू बसीर, अबू बसीर तेरे इमाम ने अपने वादे को सच कर दिखाया है। जो जन्नत की जमानत दी थी इमाम ने, वो वादा पूरा हो गया। अबू बसीर ऐसा इमाम चाहिए जो दस्तगीरी करे, न सिर्फ इस दुनिया में जिम्मेदारी ले, हिदायत की जिम्मेदारी ले कि मैं जो कह रहा हूं ये वो है जो खुदा कह रहा है। आखिरत में भी जन्नत तक वो जिम्मेदारी ले, जन्नत की जमानत दे, उसे इमाम मानना, उसे हादी इलाही मानना। जो ये जमानत दे उसे हादी ना मानना। जो कुरान करीम के इल्म का इजहार करे उसे हादी मानना। कुरान जो कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब के वारिस अपने उन बंदों को करार दिया है जिनका इस्तीफा हमने खुद किया है। अगर ये कायनात में हस्तियां नहीं थी तो खुदा क्यों कह रहा है कुरान करीम में कि हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं जो इस किताब के वारिस हैं, जो मैंने नाजिल की है। खुदा तो कह रहा है बल हुवा आयातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, ये कुरान करीम अगर तलाश करना हो तो इन सीनों में तलाश करना जिन्हें मैंने इल्म अता किया है। आइम्मा का इम्तियाज ही
علم رہا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ خداوند عظیم کثرت عبادت کی بنا پر اگر اپنی خلافت دینا چاہتا تو فرشتوں کو عطا کر دیتا۔ فرشتے کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، نہ خدا نے کہا علم کی بنا پر خلافت دوں گا۔ یہ آدم ہے، اس کو میں نے علم عطا کر دیا ہے۔ اب فرشتوں اس سے بات کر کے دیکھو، اگر تم اس امتحان میں پورے اترتے ہو تم خلیفہ بن جاؤ گے، لیکن تم کر نہیں سکتے، تمہاری یہ ظرفیت ہی نہیں میں نے بنائی ہے، اس کی میں نے ظرفیت بنائی ہے، اسے میں نے وہ علم عطا کیا ہے، یہ حامل ہے اس خاص علم کا جس کی وجہ سے میں خلافت دے رہا ہوں۔ پس خدا نے تو قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا کہ میری حجت اور میرا خلیفہ زمین میں وہی ہو سکتا ہے جس کا علم الہی ہونا چاہیے۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ائمہ طاہرین کی زندگی اس طرح نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پورا احاطہ کیا جا سکے، اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں معرفت آل محمد میں اضافہ فرما، محبت آل محمد ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس جام پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ خداوندہ اس مسجد کے خدمت گزار، اس مجلس کے خدمت گزار بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ بیماران خصوصاً حاضرین کے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔